لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم سننے والوں، عزیز بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمہارے سامنے روزانہ یہ نقشہ ہے کہ ایک جوان ہے اور راستہ چلتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے. چند گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جوان رانا یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے کہ اپنا محبوب اس پر انسان جان چھوڑتا ہے اور مشکل سے یہ خیال کرتا ہے کہ کبھی اس سے جدائی بھی ہوگی، لیکن دیکھتا ہے کہ تندرست ہوتا آنا تھا. گھر کی ایک ایک رنش کے اوپر اس کی ہنسی اور اس کے قہقہے تھے، لیکن ایک بیماری کا دوا پڑتا ہے، بخار میں تیزی آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، خون کی قے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہی خوشی جو رنشوں پر بکھری ہوئی تھی وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ زندگی کی مثال ہے، جیسے کلی ہے، بند کلی ہے، رات کو دیکھ کر آؤ، صبح نگاہ پڑیے تو معلوم ہو کہ یہ کلی کلی نہیں رہی بلکہ پھول بن گئی ہے. بس یہ ہے زندگی کی مدت، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی. اور یا تو پھر اب شعلوں میں آگ کے اندر، لپٹوں کے اندر، انگاروں کے اوپر، گرم دھوئے کے اندر زندگی گزرے گی. قرآن فرماتا ہے کہ انگارے اتنے بڑے بڑے اس کے اوپر پھینکے جائیں گے جیسے کہ بڑے محلات ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں کی زمین پر گر کر چنگاریاں نکالیں گے تو اتنی بڑی چنگاریاں ہوں گی جیسے کہ پیلے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں. تو سننے والوں، اپنی جان کو بچاؤ اس آگ سے، بچاؤ اپنے پیاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو، کلیجے کے لالوں کو، کہ جن کی ایک چیخ نکل جائے تو دل پکڑ کر رہ جاتے. اور بچانے کا طریقہ کیا ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو بغیر کسی ہفتے پیدا کیا ہے، کھلا کر بڑا کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ رکھ دی ہے، اور پھر کہا ہے یہ میرا دین ہے، یہ میری کتاب ہے. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اپنی زبان سے اور اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے بعد بتایا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنے بندے سے. ایک بات، نہ دولت مجھے مطلوب، میرے خزانے کھڑے ہوں، میں خود دیتا ہوں. نہ خدمت گزاری چاہتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے گرد اپنی جانوں کا حفاظتی بیڑا بنا دوں تاکہ مجھ پر میرے دشمنوں کا کوئی وار کاری نہ ہو سکے. میں قوت متین کا مالک ہوں. تم کو سب کچھ دے کر میں نے ایک بات تم سے کہی ہے
کہ نمک کھانے والوں نمک کھا لو، سب کچھ میرا ہے، تمہارے بدن پر ایک ایک بال میرے علاوہ کسی اور نے تم کو نہیں دیا ہے۔ اب ایک بات کرنا کہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو جس نے تمہارے ساتھ تمہارے بدن کے بنانے، تمہارے جسم کے جوڑ کو مضبوط کرنے، تمہیں عقل و خرد عطا کرنے میں کوئی کام نہیں کیا ہے، دیکھنا اس کو میرے ساتھ شریک اور ساجی بنا کر کہیں یہ نہ کہنے لگنا کہ اس نے بھی مجھے دیا ہے، وہ داتا ہے۔ میرے کسی ولی، کسی نبی کو جو میرے سامنے جھکتا تھا، میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو دل اس کا لرز ڈس جاتا تھا، میرا خوف طاری ہو جائے تو اس کی آنکھیں بہتی تھی، جالی تر ہو جاتی تھی۔ کہیں اس کو میرے ساتھ ساجی اور شریک نہ کر لینا۔ اس کو میرے برابر نہ لانا، بلکہ اس ولی اور نبی کو اپنا رہنما بنانا، جیسے اس نے بندگی کی ہے اس کی بندگی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا، وہ تمہاری سروں کا تاج ہوگا۔ لیکن اگر تم نے میری ذات میں، میری صفتوں میں، میرے حقوں میں اور میرے اختیارات اور قدرت میں کہیں تم نے اس کو بھی سازی کر لیا تو یہ وہ غداری اور نمک خرابی ہے کہ کبھی معاف نہ کروں گا تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہارے سارے نیک اعمال اس طرح سے برباد ہو جائیں گے جیسے ایک راک کا ڈھیر ہو کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ پہاڑ ہے، اور پھر آندھی آئے اور ہوا کے کاندھے پر یہ سارا راک کا ڈھیر اس کے زلزلہ اڑ جائیں اور ایسا معلوم ہونے لگے کبھی یہاں کوئی ڈھیر تھا ہی نہیں۔ تو بتا یہی وہ چیز ہے، عمل پر ناز نہ کرنا، عمل صرف اس وقت اس کی قیمت ہے جیسے آج حساب والے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے، مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ بنیادی اور جوہری مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو کوئی آج کے دور میں کوئی عالم دین بیان نہیں کرتا ہے۔ جزوی طور پر کچھ کرتے ہیں لیکن پوری بات سامنے نہیں لاتا ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں 100% ایمان خالص ہو، وہ ایمان جو قرآن کا ایمان ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ شرک کے تعلقات ہیں، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن شرک ایسی بری چیز ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھو شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور پھر مثال دے رہے تھے کہ دیکھو جس طرح یہ میتھ میں بھی ہوتا ہے، حساب میں بھی، ایک لکھو اور دائیں طرف اگر ایک زیرو لکھو 10 بن جاتا ہے، ایک اور زیرو لکھو 100 بن جاتا ہے، ایک اور زیرو لکھو 1000 بن جاتا ہے۔ زیرو زیرو جتنے بھی بڑھاتے جائیں گے وہ تعداد بڑھتی جائے گی، لیکن وہ پہلا جو ہندسہ اگر ایک نہ ہو، اگر اس کو زیرو کر دو تو پھر دائیں طرف تم 9 اور جو مرضی بڑی سے بڑی تعداد لکھتے چلے جاؤ، وہ سب کو زیرو کر دے گا۔ تو اس طرح ایک سے مراد وہ ایمان خالص، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آج مسئلہ ہے۔ دیکھیے کتنے سال پہلے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے تھے، کم از کم 40-45 سال پہلے کا یہ بیان ہے۔
تو اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے. یہ اصل چیز ہے جو ہاتھ آ گئی ہے، اور یہ امت مسلمان جو آج پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے، ذلت اور خواری ان کے اوپر چپکا دی گئی ہے. یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، خود اپنے ان کو مارتے ہیں، لاٹھیاں ان کے اوپر برساتے ہیں، آنسو گیس چلاتے ہیں ان کے اوپر، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ کے بندوں، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تم نے. اللہ کے بندوں کو پکارا ہے، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، کوئی قبروں کے اوپر چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہے، کوئی رکوع اور سجدے ثابت کر رہا ہے. یہ علماء کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے. پھر بڑے بڑے سمجھدار اور دانشور سمجھے جانے والے پڑھے لکھے پاکستان کے خیر خواہ اور کتنے ہیں جو افسر ہیں، بڑے بڑے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں میرے ساتھ رہے ہیں، وہاں ٹریننگ کی ہے، بڑے بڑے افسر بنے، جرنیل بنے ہیں، آرمی چیف بنے ہیں. اس کے بعد ایمان اور عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں کسی کے اندر. سارے بس اسی جمہوریت کے بت کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں. کوئی مزاروں پر چادریں چڑھا رہا ہے. ملک کے خیر خواہ ہیں کتنے ہیں بیچ میں، اکثریت تو خیر چوروں اور ڈاکوؤں کی ہے اور کرپشن کے اندر مبتلا ہے، لیکن جو کچھ خیر خواہ ہیں وہ بھی ملک کی بات کرتے ہیں، قوم کی بات کرتے ہیں. اللہ کے دین کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، ایمان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی نہیں بات کرتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس زمین کو پیدا کیا ہے. زمین کے اوپر تمہیں ایک خطہ دیا ہے، پاکستان ملک دیا ہے. ہر ایک قومیں ان کے کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، کتنی کتنی ان کے وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، کتنی یعنی زندگی کی سہولتیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہلکے کے چوکے بھی لگاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف کوئی قوم رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دعوت کو اٹھایا جائے، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیا جائے. اللہ کے فضل سے گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات اپنی قوم کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو، ایمان اور عقیدے کے اندر اگر بال برابر بھی تمہارے شرک رہ گیا تم مارے جاؤ گے. لہذا ایمان کے بعد سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ صلاۃ ہے، یہ نماز 5 وقت کی. یہ صرف مومنوں پر فرض ہے. جس کے عقیدے کے میں خرابی ہے، اجرتی ہے، دین کے بیچتا ہے، ان کے پیچھے اگر تم اپنی نمازیں پڑھتے ہو، ان کو امام مانتے ہو، تو یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور ایسی نمازیں منہ کے اوپر ماری جائیں گی، ایسے روزے منہ کے اوپر مارے جائیں گے، ایسی عمرے اور حج اور زکاتیں منہ کے اوپر ماری جائیں گی. جو عمل بھی کرو گے، حتیٰ کہ جہاد بھی اگر تم اپنی طرف سے کر رہے ہو، تمہارے منہ کے اوپر مارا جائے گا ایمان کی خرابی کے ساتھ. چاہے تم یونیفارم میں مرو، چاہے تم احرام پہنے ہوئے مرو، جو مرضی تم مرو، جہاد کرتے ہوئے مرو، تم بھوکے پیاسے مرتے رہو، لیکن اللہ کے ہاں تمہیں ایک بال برابر بھی نیکی نہیں ملے گی ایمان میں خرابی کی وجہ سے. یہ کہنا ہے ہمارا اللہ کے بندو. یہ بات مانو گے تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، اور یہ بات نہیں مانو گے تو اس سے پہلے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خروں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، اور یہ پیچھے چلے جاتے جا رہے ہیں. کوئی مسلک کا جتنے بھی ہیں، کوئی بھی جن کو دیکھو کہیں نہ کہیں شرک ہے. جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، اور یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سارے ہر ایک کو بالکل قریب سے دیکھا ہے اور ان سے گفتگو ہوئی ہے. سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. کم از کم شرک جن کے اندر ہے وہ یہی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جواب دیتے ہیں. دور سے کہتے ہیں درود ہمارا پیش کیا جاتا ہے، ان کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما. یہ دعا اللہ سنتا ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد سجا کے پوج رہے ہیں، اس کو ہر سال روغن کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں. یہ بت پرستی کی علامت ہے. قبر پرستی بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے مسلمانوں کے اندر. یہ شرک آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.